آج کل ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ انسان اگر کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بڑا مصیبت میں ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ تو مالداروں پر بڑا رحم کرتا ہے، ہم غریبوں کے لیے تو دنیا عذاب جہنم بنی پڑی ہے، اس میں تو ہمارے لیے بڑا نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ طرح طرح کی باتیں آج کل لوگ کرتے ہیں، اور میرا واسطہ تو بہت ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جن پر ذرا سی مصیبت آئی، حالانکہ وہ کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں ہوتی ہے، ایسی مصیبت سے اکثر لوگ گزرتے رہتے ہیں اور وہ اسے بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن کچھ اتنے کمزور ضعیف الایمان لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو ذرا سا کانٹا بھی چھپ جائے تو بھی ان کی زبان سے ہی نکلتا ہے کہ اللہ تو نے ساری مصیبتیں ہمارے لیے حصے میں رکھی ہیں، کیا ساری پریشانیوں کا سامنا صرف ہم کو ہی کرنا ہے؟ غریبی بھی تو نے ہم ہی کو دے رکھی ہے اور مصیبتیں بھی سب سے زیادہ ہم ہی پر آتی ہیں، کیا صرف غریب ہی آزمائش کے لیے بنائے؟ تو اس طریقے سے کی باتیں معاذ اللہ ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتی، مسلمان کبھی اس طریقے کی باتیں کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، مومن کا معاملہ تو عجیب ہے، جب اس پر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور جب اس پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت دیتا ہے، اس پر اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ معاملہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو مومن جو ہے دونوں معاملوں میں درمیانی روش اختیار کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان اگر ہے اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور یوم آخر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ شخص اس طریقے کی باتیں نہیں کر سکتا کہ اللہ تو نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے، ہمیں پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ذرا غور کرو، یہ دنیا کی زندگی ایک چھوٹی سی زندگی ہے، 60-70 سال کی زندگی، بہت آدمی کوئی جی لے تو 100 سال تک جی سکتا ہے آج کے زمانے میں، اور ایک دن وہ یہاں سے مر کر اللہ تعالیٰ کے یہاں چلا جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو زندگی ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ایسی زندگی ہے اس کے بعد کوئی اور زندگی ہے ہی نہیں کہ دوسرا موقع مل جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں اور بچ جائیں، قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ ہو، تو یہ ہمارے لیے بڑا مصیبت کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ہم کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ یہ باتیں جو انسان اللہ تعالیٰ پر بلیم رکھتا ہے اور اپنے آپ کو ایک جو ہے مظلوم بنا کر پیش کرتا ہے اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ظالم قرار دینے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ گویا کہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو خامخواہ سزا نہیں دیتا ہے، خامخواہ کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی حرکتیں ہیں، اپنی اس کی سوچ ہے، اپنا تمیز ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتا ہے۔ وہ کرنا تو کچھ چاہتا نہیں ہے کہ میں دین کے لیے کچھ کروں، بس اس کا مقصد یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے من و سلوہ آتا رہے، اللہ کے دین کے لیے کوئی کام کرنا نہ پڑے، اور شکایتیں یہ کرتا ہے کہ دی ہم نے اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ یہ باتیں کرتا ہے، اس طریقے کے شعر سناتا ہے جیسا کہ وہ طالبانوں کے سائے میں اسی نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ علامہ اقبال نے شعر کہا ہے جواب شکوہ میں کہ تھے تو اجداد تمہاری مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر پھڑتا، کہ جن کی تم باتیں کر رہے ہو کہ انہوں نے صحرا میں اذانیں دے دی، تلواروں کے نیچے جو ہے کلمے پڑھ لیے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، وہ تمہارے اجداد تھے، مگر تم کیا کر رہے ہو؟ تم صرف حضرت عمر اور خواجہ صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہے ہو، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ یہ قرآن مجید کی آیت تمہارے کانوں سے نہیں گزری کہ تم ہی وہ بہترین امت ہو جو دین کو برپا کرنے کے لیے نکالے گئے ہو؟ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، دفع کرو برائیوں کو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ کام کرو۔ کہ آیت تمہارے کانوں سے کبھی نہیں ٹکرائی، اور اگر نہیں ٹکرائی تو ان ممبروں پر کھڑے ہو کے خطبہ دینے والوں کی کمی ہے جو یہ باتیں نہیں بتاتے ہیں، جو میٹھی میٹھی باتیں سناتے ہیں کہ اتنے بار یہ تسبیح کر لو، اتنے بار یہ کلمے پڑھ لو تو تم سیدھے جنت میں، تمہارے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ اس طریقے کی باتیں کر کر کے ہمارے مبلغین نے ہمارے مسلموں کو، اس امت کو دین سے دور کر دیا، اقامت دین کا تصور ہی ان کے دل سے ختم کر دیا۔ مگر انسان اپنے آپ کچھ تو کرنا نہیں چاہتا ہے دین کو پھیلانے کے لیے،
بس یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت سے نواز دے اور میں دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کروں اور دنیا سے چلا جاؤں۔ دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنا چاہتا ہے کہ جنت بھی مل جائے اور دنیا بھی ایسے گزار دوں۔ اس دنیا کی ذرا سی کامیابی بھی حاصل کرنے کے لیے انسان بہت سارا ایفرٹ پٹ کرتا ہے، بہت محنت اور مشقت کرتا ہے، تب کہیں جا کر وہ مشکل سے وہ کوئی کچھ خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اور جنت اتنی عالیشان کہ آپ کو مفت پڑی کہیں مل جائے گی، تھال میں رکھ کے مل جائے گی، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر دماغ میں یہ فطور بیٹھا ہوا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جنت بھی دے دے اور دنیا بھی دے دے، تو نہ دنیا ملے گی نہ جنت ملے گی، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے لائے نہ ادھر کے، ہم بس یہی سوچتے رہ جاؤ گے۔ تو میرے دوستو، غربت یہ اللہ کا امتحان ہے، امیری اللہ کا امتحان ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ اس دنیا پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے وہ انسان کو امتحان دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم تمہیں بھوک سے، خوف سے، کاروبار میں گھاٹے کے خوف سے، بیماریاں دے کر، صحت دے کر، یہ ساری چیزیں دے کر آزمائیں گے تمہیں ہم۔ یہ آزمائش ہے، کسی کو اللہ دولت دے کر آزماتا ہے، کسی کو اللہ دولت چھین کے آزماتا ہے، کسی کو صحت دے کر آزماتا ہے، کسی کو بیماری دے کر آزماتا ہے، کسی کو تنگ گھر دے کر آزماتا ہے، کسی کو بسی گھر دے کر آزماتا ہے، کسی کو دنیا میں عروج دے کر آزماتا ہے، کسی کو زوال دے کر آزماتا ہے۔ اس طریقے کی سوچ انسان پیدا کر لے اپنی کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے، چاہے خوشی ملی ہوئی ہے یا غم ملا ہوا ہے، تکلیف ملی ہوئی ہے یا خوشحالی ملی ہوئی ہے، تنگحالی ملی ہوئی ہے یا فراخی ملی ہوئی ہے، اگر یہ چیزیں مجھے میرے رب کی طرف سے ہیں، اسی نے مجھے امتحان کے طور پر دی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دنیا امتحان کا گھر ہے، یہ یہاں انسان مسافر ہے۔ وَلْتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑا سامان ہے اور دھوکے کا ہے۔ وَلْتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، مگر پھر بھی تم اسی دنیا کے کتے بنے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا ہے یا پہن کر بوشیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اسٹور کر لیا، باقی تو تیرے وارثوں کا مال ہے، تیرے مرنے کے بعد تیرے رشتہ دار، تیرے بھائی، بیٹے، بہن، یہ سارے یوز کریں گے۔ تو نے کیا کیا؟ تو نے آخرت کے لیے کچھ کیا؟ تو کون سی زندگی میں مگن تھا؟ تو نے کبھی اس کی فکر نہیں کی کہ مجھے اپنے رب کے یہاں جانا ہے؟ بس شکوے ہی کرتا رہا زندگی میں اللہ تعالیٰ سے۔ کیا تو نے دنیا کی انگلش تو نے پڑھنا سیکھی، میتھمیٹکس تو نے سیکھ لی، بایولوجی تو نے سیکھ لی، کیمسٹری تو نے سیکھ لی، دنیا کے کمپیوٹر چلانا تو نے سیکھ لیے، تمام علوم تو نے سیکھے، مگر نہیں سیکھا تو پھر اللہ کا کلام نہیں سیکھا، رسول اللہ کی حدیث نہیں سیکھی، تو نے کچھ نہیں سیکھا۔ کیوں نہیں سیکھا؟ اصل بات یہ ہے کہ تیری پرائرٹی ہی نہیں ہے قرآن مجید، تیری پرائرٹی ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ، تیرا پرائرٹی ہی نہیں ہے دین اسلام، تیری پرائرٹی ہے دنیا اور دنیا کی چمک دمک اور دنیا کا مال و دولت، تو اسی میں گر خور کے رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر یہ مال سے محبت کرے گا تو یہ مال تیرے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔